بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ جناب علی، اب ہم پڑھنے لگے ہیں بے باطل اور فاسد کا بیان۔ بے باطل کیا ہوتی ہے اور بے فاسد کیا ہوتی ہے، فرق ہم پہچانیں گے کہ جناب جی، تو بے باطل اور فاسد کی بات چل رہی ہے کہ ان کو ہم پہچانیں گے ان دونوں کا فرق کیا ہوتا ہے، اور اس سے احکام کے اوپر بڑا فرق پڑتا ہے۔ بعض دفعہ آپ چیز لے لیتے ہیں اور آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، حرام کھا رہے ہوتے ہیں، حرام، ٹھیک ہے نا، بے باطل ہوئی ہے، آپ نے کوئی چیز خرید کے لے کر آ گئے ہیں اور اب بچوں کو بھی کھلا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، اور کیا ہے، حرام کھا رہے ہیں کیونکہ وہ باطل تھی۔ فاسد کے اندر بھی بعض دفعہ اس طرح صورتیں آتی ہیں کہ جی اس میں گناہ ہو رہا ہوتا ہے انسان کو، تو اس میں سے دیکھتے ہیں کہ جی باب ہشتم بے باطل اور فاسد وغیرہ کا بیان۔ جو بے شرع میں بالکل ہی غیر معتبر اور لغو ہو، اور ایسا سمجھیں کہ اس نے بالکل خریدا ہی نہیں اور اس نے بیچا ہی نہیں، اس کو باطل کہتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کہ آپ نے کسی کی چیز اٹھا کے کھا گئے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، بے باطل۔ اس کا حکم یہ ہے کہ خریدنے والا اس کا مالک نہیں ہوا، وہ چیز اب تک اسی بیچنے والے کی ملک میں ہے، اس لیے خریدنے والے کو نہ تو اس کا کھانا جائز، نہ کسی کو دینا جائز، کس طرح سے اپنے کام میں لانا درست نہیں۔ اور جو بے ہو تو گئی ہو لیکن اس میں کچھ خرابی آ گئی ہو، اس کو بے فاسد کہتے ہیں۔ جو بے ہو تو گئی ہے جناب علی لیکن خرابی آ گئی ہے کچھ، اس کو بے فاسد کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جب تک خریدنے والی کے قبضے میں نہ آ جاوے، بے فاسد میں کیا ہے کہ جب تک خریدنے والی کے قبضے میں نہ آ جاوے تب تک وہ خریدی ہوئی چیز اس کی ملک میں نہیں آتی، اور جب قبضہ کر لیا تو ملک میں تو آ گئی لیکن حلال طیب نہیں ہے، یعنی یہ برکت والی چیز پھر بھی نہیں ہے۔ آپ مالک تو بن گئے ہیں، قبضہ کر لی ہے، لیکن یہ کیا نہیں ہے، حلال طیب نہیں ہے، اس لیے اس کو کھانا پینا یا کسی اور طرح سے اپنے کام میں لانا درست نہیں، بلکہ ایسی بے کا توڑ دینا واجب ہے۔ بے فاسد کا کیا کرنا، بے فاسد کو توڑنا واجب ہوتا ہے۔ لینا ہو تو پھر سے بے کریں اور مول لے، یعنی دوبارہ سودا کریں اس کے ساتھ۔ اگر یہ بے نہیں توڑی بلکہ کسی اور کے ہاتھ وہ بیچ ڈالی تو گناہ ہوا، اور اس دوسرے خریدنے والے کے لیے اس کا کھانا پینا اور استعمال کرنا جائز ہے، اگلے والے کے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کا کیا تھا، آپ کے لیے اس میں سے یہ دوسری بے درست ہوگی۔ اگر نفع لے کر بیچا ہو تو نفع کا خیرات کر دینا واجب ہے، اپنے کام میں لانا درست نہیں ہے۔ جناب علی، بے فاسد کی ہے آپ نے، ایک چیز جو تھی وہ 100 روپے کی خریدی تھی، اس کو 200 روپے میں بیچ دیا کسی کو، اور لیکن جو پہلی بے کی تھی وہ بے فاسد کی تھی۔ اب آگے بیچ دیا تو جو 100 روپیہ آپ نے کمایا ہے، جس پہ آپ خوشیاں منا رہے ہیں کہ جناب ہمارے کیا ہو گئے، 100 روپے حاصل ہو گئے، وہ آپ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ آپ کیا کرو گے، اس کو آپ اس کے جو ہے نا، آپ کیا کرنا ہے، آپ نے اس میں سے اس کو آپ نے صدقہ کرنا ضروری ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ وہ سمجھ آئی ہے تو صدقہ دینا واجب ہے اس میں سے، اور اب کیا ہوگا اس میں سے، نہیں سمجھ آ رہی بات کے؟ کیونکہ جناب سمجھ آ گئی ہے بات کی کہ اتنا جو ہے نا، یہ تو بڑا خطرناک مسئلے ہیں، سوچیں ذرا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، جب آپ پڑھیں گے نا بے باطل اور بے فاسد تو آپ کو لگے گا کہ ابھی تک ہم کیا کھاتے رہے ہیں، ہم جو کھاتے رہے ہیں، ہم کیا کرتے کہ ہم جو سودے کرتے ہیں جس طریقے سے بازاروں کے اندر جا کے، اور بڑے بڑے حضرات اور بڑی بڑی شخصیات بھی کیا ہوتی ہیں جو جس طرح کاروبار کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو تہجد گزار تو فلاں تو یہ تو وہ سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں یہاں پہ، اسی لیے کھانے کی برکات نہیں ہے، کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم تو حلال کھاتے ہیں جی۔ تو اب ذرا دیکھیں، ذرا مسئلہ نمبر 2، زمینداروں کے یہاں جو دستور ہے کہ تالاب کی مچھلیاں بیچ دیتے ہیں، یہ بے باطل ہے۔ زمیندار کیا کہتے ہیں، تالاب میں آپ کا فش فارم ہے، آپ کا فش فارم ہے، آپ کہتے ہو جناب علی یہ مچھلیاں ہیں، اس کے اندر یہ مچھلیاں ہیں، ٹھیک ہے نا، میں نے تو یہ کر دی ہیں، اتنی مچھلیاں میں نے تجھے بیچ دی ہیں، یہ بے کیا ہے، باطل ہے، کیونکہ ابھی تک آپ نے وہ نہیں کی ہیں، ان کو پکڑا نہیں ہے، پکڑا نہیں ہے آپ نے فش فارم کے اندر سے، آپ نے کہا کہ جناب یہ بس کیا کر لو تم جو ہے نا، یہ تمہیں میں نے بیچ دی ہیں اتنی تم مچھلیاں جو ہے نا، اور یہ ہو گیا، مثال کے طور پہ تم مجھے دے دو 10,000 روپیہ پکڑ دے دو، اور اس میں سے جو ہے نا 10 مچھلیاں تم نے کیا کر لی ہیں، پکڑ لی ہیں۔
تالاب کے اندر جتنی مچھلیاں ہوتی ہیں جب تک شکار کر کے پکڑی نہ جائیں تب تک ان کا کوئی مالک نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو ٹھیک ہے نا، تب تک کیا نہیں ہوں گی، جب تک شکار کر پکڑے ہیں تب تک ان کا کوئی مالک نہیں ہو. شکار کر کے جو جو کوئی پکڑے وہی ان کا مالک بنتے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آپ سمجھو جب زمیندار ان کا مالک نہیں تو بیچنا کیسے درست ہوگا. ٹھیک ہے نا. ہاں اگر زمیندار خود مچھلیاں پکڑ کر بیچا کریں تو البتہ درست ہے. اگر کسی اور سے پکڑوا دیں گے تو وہی مالک بن جائے گا. زمیندار کا اس پکڑی ہوئی مچھلی میں کچھ حق نہیں. اس طرح مچھلیوں کو پکڑنے والے لوگوں کو منع کرنا بھی درست نہیں ہے. یہ اصل میں یہ اس تالاب کی بات ہو رہی ہے جو کسی کی ملکیت میں نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہو کہ یہ کیا ہے، یہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے. اگر فش فارم جو ہے نا، فش فارم کے اندر جس طرح کہ اگر اپنی ملکیت کے اندر ہے نا تو وہ اور چیز آ جاتی ہے، وہ وہاں پہ بے باطل کا معاملہ نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نا. ایک یہ فش فارم ایسا ہے، وہ تالاب ہے جو کہ کسی کی ملکیت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ویسے کوئی تالاب بن گیا تھا، کوئی ویسے جیسے کہ زمین کے اندر جو تھی نا بارش ہو گئی اور وہ جگہ جو کسی کی ملکیت میں نہیں تھی تو یہ یہاں پہ کسی کو کر دیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ نیچرل تالاب کی بات ہو رہی ہے، نیچرل تالاب کی. جو آپ کی فش فارم آپ کو باقاعدہ آپ کی ملکیت کے اندر وہ آ گیا، اس میں کیا ہوگا، وہ تو آپ کی ملکیت ہے، اس کو تو آپ بیچ سکتے ہیں. لیکن پکڑ کے ہی بیچنا وہ بات کریں گے اس کے اندر بھی. لیکن یہ کیا ہے، یہ نیچرل. یہ ایسے ہی ایسے دریا میں سے میں نے مچھلیاں بیچ دی کسی کو. میں گیا، میں نے کہا جی میں گیا ہوں چودھری ہوں یہاں کا. وہ کہتا جی میں نے مچھلیاں پکڑنی ہے. میں نے کہا نہیں جی میں، وہ کہتا 10 کلو مچھلی پکڑ لوں. کہتا ہوں ٹھیک ہے 10 کلو مچھلی پکڑ لے لیکن مجھے 10,000 روپیہ دے دے. تو بھائی میں تو مالک ہی نہیں ہوں اس مچھلی کا. یہ تو کیا ہے، یہ تو دریا کے اندر مچھلی پڑی ہوئی ہے. سمجھ رہے ہیں بات کو. اس لیے یہ جو ہے تو یہ کیا کہلائے گی، بے باطل کہلائے گی، بے باطل کہلائے گی. اس کا ایسے ہی ایک یوں کر لو، ہوا میں پرندے اڑ رہے تھے ہوا میں نے کہا یہ جو پرندے اڑ رہے ہیں نا یہ جو ہے نا میں نے تجھے بیچ دی ہیں. کتنے کے، جو ہے نا میں نے تجھے بیچ دی ہیں 10,000 کے. تو اب یہ کیا، یہ بھی بے کیا ہوگی، یہ باطل ہوگی، یہ بے باطل ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب آگے جناب علی. ٹھیک ہے نا. تو اسی میں سے جو ہے نا ٹھیک ہے نا. جو اگر تو اس نے کیا کر لیا ہوا ہے، اگر تو اس نے کیا کیا ہوا ہے اپنا، جیسے اپنے ذاتی فش فارم ہے جو کوئی تالاب وغیرہ اس میں سے ہو گیا. ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے کیا ہو جائے گا پھر، تو کیا ہو جائے گا پھر بیچ سکتا ہے اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اور آسانی سے وہ پکڑی جا سکتی ہوں. ٹھیک ہے نا. آسانی سے، جیسے فش فارم کے اندر سے اگر آسانی سے پکڑی جا سکتی ہیں تو پھر وہ بیچ سکتا ہے. ہاں جو ان کی احاطے میں تالاب آتے ہیں لیکن وہ بنے ہوئے ہوں کہ اس میں سے کیا اس نے کچھ، زمیندار نے مثال کے طور پہ اگر ایک احاطے میں میری اپنی زمین ہے اور اس میں ایک فش فارم بنا ہے جس پہ میں نے کیا کیا ہے، خرچہ کیا، اور اس طرح کی کوئی ترتیب ہے، ایک ہے کہ خود بخود ہی کیا ہو گیا، خود بخود ہی وہ ہے تو میری زمین ہے لیکن خود بخود اس میں کیا آ گیا، مچھلیاں آ گئی ہیں کسی طریقے سے، جیسے دریا کے قریب تھی، دریا کے قریب تھی اور ادھر سے کوئی سوراخ وغیرہ بن گیا یا کچھ ہوا اور اس میں سے مچھلیاں اس میں سے آ گئی ہیں. تو تب میں اس کا وہ مالک نہیں ہوں، میں ابھی اس کا مالک نہیں ہوں اس مچھلیوں کا جو ہے جو خود بخود آ گئی ہیں. ہاں اگر میں نے کیا کیا تو راستہ بند کیا ہو، مثال کے طور پہ میں نے کہا کہ مچھلیاں واپس دریا میں نہ جا سکیں تو میں نے راستہ بند کر لیا یا کچھ کر لیا تو تب میں کیا بن جاؤں گا، اس کے لیے مالک بن جاؤں گا. لیکن اگر میں نے کچھ نہیں کیا اور خود بخود مچھلیاں کسی جگہ کے اوپر آ جاتی ہیں، جیسے ہوتا ہے نا بعد سیلاب آ گیا، سمجھو سیلاب آیا اور مچھلیاں جی اوپر آ گئی ہیں اور میرے جو تھا نا کوئی جگہ تھی جہاں پہ خود بخود مچھلیاں آ کے پانی سے آ گئی ہیں اس کے اندر سے، تو میں اس کو نہیں اب بیچ سکتا ہوں. بات سمجھ میں آئی ہے. تو اس لیے جناب علی یہ ہو گیا. مسئلہ نمبر 3، کسی کی زمین میں خود بخود گھاس ہوگی. دیکھو یہ سمجھو ذرا، کسی کی زمین میں خود بخود گھاس ہوگی، نہ اس نے لگایا نہ اس کو پانی دے کر سینچا، تو یہ گھاس بھی کسی کی ملکیت نہیں ہے. اچھا
جس کا جی چاہے کاٹ لے جاوے. نہ اس کا بیچنا درست ہے اور نہ کاٹنے سے کسی کو منع کرنا درست ہے. ہاں البتہ اگر پانی دے کر سینچا اور خدمت کی تو اس کی ملک ہو جائے گی. اب بیچنا بھی جائز ہے اور لوگوں کو منع کرنا بھی درست ہے. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ میری زمین تھی، خود بخود کیا نکل آیا اس میں؟ گھاس نکل آیا. اب جب خود بخود گھاس نکل آیا، اب میں لوگوں کو کہہ رہا ہوں خبردار ایسے تم نے گھاس نہیں کاٹنا. کیوں؟ میری زمین ہے. تو بھائی آپ نے کیا کیا ہے؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن میری زمین پہ نکلی ہے نا گھاس. یہ اللہ کی ملکیت ہے بھائی، یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ کی ملکیت ہے. تو بندہ آ کے جو کاٹے گا وہ اس کا مالک ہو جائے گا. ہاں اگر میں نے کیا کیا ہو، اس کو پانی لگایا ہو، اس کا کوئی گوڈی شوڈی کی ہو، کچھ کیا ہو، تو اب کیا ہو جائے گا؟ وہ میری ملکیت میں آ جائے گا. تو پھر میں اس کو بیچ سکتا ہوں. نہیں سمجھ آئی؟ مسئلہ نمبر 4، جانور کے پیٹ میں جو بچہ ہے پیدا ہونے سے پہلے اس بچے کا بیچنا باطل ہے. یہ بہت ہوتا ہے. بکری کا بچہ ہے، کہتے ہیں اس کے پیٹ میں جو حمل ہے نا وہ کیا کرتی ہے، میں تجھے بیچ دیا. تو اس کا بیچنا کیا ہے؟ باطل ہے. اور اگر پورا جانور بیچ دیا تو درست ہے. ہاں پورے جانور کو بیچ دو حمل سمیت، لیکن صرف خالی حمل کو بیچنا یہ جائز نہیں ہوگا. لیکن اگر یوں کہہ دیا کہ میں یہ بکری تو بیچتی ہوں لیکن اس کے پیٹ کا بچہ نہیں بیچتی ہوں، جب پیدا ہو تو میرا ہے، تو یہ بے فاسد ہے. دیکھو اب یہ بے فاسد ہو جائے گی. اگر بچے کو بیچو گے، حمل کو بیچو گے، بکری نہیں بیچو گے تو یہ بے باطل ہے. اور اگر کیا کرتے ہو آپ، کہتے ہو کہ جناب علی یہ بکری تو تمہیں بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، یہ بکری تو بیچ رہا ہوں لیکن اس کا جو بچہ ہوگا نا وہ میرا ہوگا، اس میں سے وہ میری ملکیت میں ہوگا. تو یہ بے فاسد بنے گی. بات سمجھ میں آئی ہے؟ بیچنا ہے تو فل بیچو، بیچنا ہے تو حمل سمیت بیچو سارا جانور. یہ نہیں کر سکتے کہ جناب یہ چیز اگر تو حمل بیچ دیا تو وہ بے باطل، اگر بکری بیچی حمل نہیں بیچا تو یہ بے فاسد ہو جائے گی. اور ہم نے پہلے وہ پڑھ لیا. ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں جی. مسئلہ نمبر 5، جانور کے تھن میں جو دودھ بھرا ہوا ہے دہنے کے پہلے اس کا بیچنا باطل ہے. میری گائے ہے، بھینس ہے، میں نے کہا جناب علی پڑھ لیا نا باطل اور فاسد میں فرق ابھی تو پڑھا ہے کہ باطل کیا تھی اور فاسد. پہلا مسئلہ تو یہی تھا باطل اور فاسد کے اندر فرق جو تھا. باطل کسے کہتے ہیں اور فاسد کسے کہتے ہیں؟ جو کسی طرح دوست نہیں ہوتا وہ باطل، جس میں کچھ خرابی آ جاتی ہے وہ فاسد ہے. باطل کے اندر تو بالکل پکا حرام کھا رہے ہو، فاسد کے اندر بھی وہ ہے لیکن باطل میں تو ملکیت آتی نہیں ہے اور فاسد میں ملکیت آ جاتی ہے لیکن گناہ ہے اور حرام کھاتا ہے بندہ اس میں سے جو ہے. جانور کے تھن میں جو دودھ بھرا ہوا ہے دھونے کے پہلے اس کا بیچنا باطل ہے. آپ کی بھینس ہے اور آپ کہتے ہیں کسی کو دیکھو یہ بھینس ہے، اس کے اندر سے نا 3 کلو دودھ میں نے تجھے بیچ دیا تھنوں کے اندر سے جو ہے، اس کا بیچنا باطل ہے. پہلے دو لے وے تب بیچے، پہلے آپ نکالیں اس میں سے. اس طرح بھیڑ دمبا وغیرہ کے بال جب تک کاٹ نہ لے تب تک بالوں کا بیچنا ناجائز اور باطل ہے. یہ ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جناب یہ بھیڑیں پڑی ہوئی ہیں 10 بھیڑیں ہیں تو ٹھیک ہے میں تجھے یہ بیچ رہا ہوں، ان کی جو ہے نا جو ان پہ اون آئی اور جو ان پہ آئے گی جو اس میں سے کہتے ہیں کتنے کلو گئے، آپ کہتے ہیں جناب ایسا کرو مجھے 10,000 روپیہ دے دو، یہ 10 وہ ہیں ان کی جو ہے نا اون کاٹ لو تم جو ہے نا اس میں سے، ٹھیک ہے نا. تو بال چھال جو ہے یہ کیا کہلائے گا؟ یہ باطل ہے، یہ باطل ہے، یہ بے جو ہے. ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 6، جو دہنی یا لکڑی مکان میں یا چھت میں لگی ہوئی ہو کھودنے یا نکالنے سے پہلے اس کا بیچنا درست نہیں ہے. جیسے شہتیر وغیرہ لگا ہوا ہوتا ہے نا، شہتیر وغیرہ چھت کے اندر لگا ہوا ہے آپ کے، اب چھت کے اندر لگا ہوا ہے آپ نے کیا کر دیا اس میں سے، ٹھیک ہے نا، کہ جی آپ نے کہا کہ جناب اس کے اندر سے جو شہتیر ہے نا یہ جو میرے طرف میں لگا ہوا یہ میں تجھے بیچ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ اس میں سے کیا آ جائے گا؟ یہ جائز نہیں ہوگا. اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی جو اس میں سے تو اس میں سے آ گیا، ٹھیک ہے جی، تو اس میں سے آ گیا کہ جی اس میں سے تو اس میں جائز نہیں ہوگا. لکڑی شتیر وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. فاسد یہ دیکھ لیں گے ابھی، دیکھو نا پہلے اس کو دیکھو نا کیسے پتہ چلتا ہے باطل کیسے فاسد کیسے. مطلب 7، آدمی کے بال اور ہڈی وغیرہ کسی کا بیچنا ناجائز اور باطل، اور چیزوں کو اپنے کام میں لانا اور برتنا بھی درست نہیں ہے. آدمی کے بال یا ہڈی وغیرہ بیچنا ناجائز اور باطل ہے، اور جو اپنے کام میں لانا اور برتنا بھی درست نہیں ہے. یعنی بال وغیرہ یا ہڈی وغیرہ انسان کا بال یا ہڈی استعمال نہیں ہو سکتی. آج کل جو وگیں بنتی ہیں انسان کے بال استعمال ہوتے ہیں نا، اس کے اندر وگیں جو بنتی ہیں انسان کے بال استعمال ہو رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ بال کتنے کا تقریباً کلو 2,500 سے 3,000 روپے کے بکتے ہیں. عورتوں کے بال جو ہوتے ہیں نائی کیا کرتے ہیں، اب نائی کے پاس جاتے ہیں اور جا کے نائی سے جب بال کٹاتے ہیں وہ پکڑ لیتا ہے اور ڈبل روٹیاں کھائی جاتے ہیں. آپ مزے مزے سے ڈبل روٹیاں کھا رہے ہوتے ہیں آپ جو ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کو کیا پتا کہ کیا کھاتے کیا چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. عورتیں نہیں کر سکتی، سیل نہیں کر سکتی ہیں، نہیں کر سکتی ہیں، ناجائز ہے.
2,500 3,000 کے وہ بال جو ہیں لوگ بیچنے کے لیے آ رہے ہیں، عورتوں کے بال خریدنے کے لیے جی، ویگو میں بھی یوز ہوتے ہیں. اور ڈبل روٹیاں شوٹیاں جو ہے نا آپ جو کھاتے ہیں، L16 بنتا ہے اس سے، L16. ٹھیک ہے نا، اس کو وہ کرنے کے لیے، خمیرہ کرنے کے لیے وہ ہوتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے L16 جو ہے. تو وہ باہر کے ملکوں میں تو دبا کے جو ہے وہ کھائی جا رہے ہوتے ہیں. اس میں سے بطخ کے بالوں سے بھی حاصل ہوتا ہے L16، اور انسانی بالوں سے بھی حاصل ہوتا ہے. اچھا، انسانی بالوں سے بھی. پاکستان میں تو اللہ خیر کرے انشاءاللہ، امید تو یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہوتا ہے وہ انسانی بالوں والا نہیں ہوتا. L16 جو یہ بناتے ہیں ڈبل روٹیاں شارٹ روٹیاں، باہر کے ملکوں کا جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. تو اس میں ہڈی وغیرہ کو یوز کرنا جائز ہے نہیں ہے، نہ خریدنا جائز ہے کوئی اس میں سے. مثال کے طور پہ کوئی بندہ جیسے کہ میڈیکل کالجز کے اندر اگر آپ جاتے ہو، کہتے ہو یار مجھے اچھا مجھے یہ بیچ دو، اسکیلیٹن جو ہے، اسکیلیٹن انسان کی، وہ بیچنا ناجائز ہوگا. پھر بریڈ کھا سکتے ہیں، پاکستان میں کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا، پاکستان میں جو حلال سرٹیفائڈ بریڈز ہیں، ڈان بریڈ حلال سرٹیفائڈ ہے، وہ کھاؤ. اور بھی کھا سکتے ہیں، امید یہی ہے کہ اس میں سے نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں ہے L16 جو ہے نا. سمجھیں بات کو، تو اس لیے وہ آ جائے گا. مسئلہ نمبر 8 آ جاؤ. بجوز خنزیر کے دوسرے مردار کی ہڈی اور بال اور سینگ پاک ہیں، ان سے کام لینا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے. خنزیر کی کوئی چیز بھی بیچی نہیں جا سکتی. اچھا، نہ اس کو استعمال کیا جا سکتا خنزیر. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ ہاتھی دانت آ گیا، کسی کے سینگ آ گئے، بکری کے سینگ آ گئے، کوئی اور چیز آ گئی، کوئی بھی چیز دوسرے مردار کی ہڈی اور بال اور سینگ پاک ہیں. وہ کیا ہوتے ہیں؟ پاک ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کیا کیا چیزیں پاک ہوتی ہیں؟ ہڈی، بال اور سینگ. حلال کی بات نہیں کر رہا ہوں، پاک کی بات کر رہا ہوں. اچھا، ہڈی، بال اور سینگ کیا ہوتے ہیں؟ مردار بھی ہوگا تو اس کو بھی پاک. کتے کی بھی ہڈی کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. یہ بھی یاد رکھو. بلی کی بھی ہڈی کیا ہوگی؟ پاک ہوگی. سمجھ گئے بات کو؟ ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے تو مردار سینگ پاک ہیں، ان سے کام لینا بھی جائز ہے اور بیچنا بھی جائز ہے. مسئلہ نمبر 9، تم نے ایک بکری یا کوئی اور چیز کسی سے 5 روپے کو مول لی اور اس بکری پر قبضہ کر لی اور اپنا گھر منگا کر بندوا لی، لیکن ابھی دام نہیں دیے، پھر اتفاق سے اس کے دام نہ دے سکی، جب اس کا رکھنا منظور نہ ہو. جیسے تم نے کہا کہ یہی بکری 4 روپے میں لے جاؤ، 1 روپے ہم تم کو اور دے دیں گے. یہ بیچنا اور لینا جائز نہیں. جب تک اس کو روپے نہ دے چکے ہو تب تک کم دام میں اس کے ہاتھ بیچنا درست نہیں ہے. اس کو بائی بیک ایگریمنٹ کہتے ہیں. آج کل بائی بیک جو ہے نا چیزیں چل رہی ہوتی ہیں کہ اس میں سے تورق کا بھی جو ہے نا کھاتے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ چلتے ہیں بعض جگہوں کے اوپر جو ہے نا. دیکھو ہوتا کیا ہے کہ مثال میں آپ کو دیتا ہوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ میں نے نا مثال کے طور پہ میں نے زید کو کہا، میں نے کہا زید ایسا کرو، تم مجھے نا یہ اپنی گاڑی مجھے بیچ دو. اس نے کہا کہ کتنے کی گاڑی بیچ دو؟ میں نے کہا جی مجھے ایسا کرو اپنی گاڑی نا 10 لاکھ کی بیچ دو. زید نے کہا ٹھیک ہے. مجھے اس نے گاڑی میں گاڑی لے کر آ گیا. پیسے میں نے نہیں دیے اس کو بھی، پیسے میں نے اس کو نہیں دیے، 10 لاکھ نہیں دیے اس کو. میں نے ایک دن استعمال کی نا، گاڑی تو بک گئی ہے، ظاہری بات ہے، اس کی ملکیت سے چلی گئی ہے، میری ملکیت میں آ گئی گاڑی، میرے ذمہ میں کیا آ گئے ہیں؟ پیسے آ گئے. اگلے دن میں نے زید سے کہا زید یار وہ گاڑی واپس لے لو مجھ سے. زید نے کہا نہ، گاڑی بک چکی ہے، آپ مجھ سے مجھے 10 لاکھ روپیہ دینے ہیں. میں نے کہا یار زید لے لو، خیر ہے کوئی بات نہیں، میں نے غلطی ہو گئی ہے. زید نے کہا چلیں ٹھیک ہے. اب آپ ایسا کرو، میں نے آپ کو بیچ دی تھی نا، تو مجھے ایسا کرو کہ مجھے آپ نا ایک گاڑی 9.5 لاکھ کی بیچ دو، 9.5 لاکھ کی بیچ دو. ٹھیک ہے. تو اس میں سے میں نے کہا ٹھیک ہے چلو جی، میں نے 9.5 لاکھ کی بیچ دی آپ کو. تو زید مجھے کیا کرے گا؟ زید نے مجھے کچھ نہیں دینا، میرے ذمہ میں کیا رہ گئے ہیں؟ 50,000 روپیہ رہ گئے جو میں نے زید کو دینے ہیں. 50,000 روپیہ میں دوں گا کیونکہ میں نے اس سے خریدی کتنے کی تھی گاڑی؟ 10 لاکھ کی خریدی تھی. اب میں نے اس کو بیچ کتنے کی دی ہے؟ 9.5 لاکھ کی بیچ دی ہے. تو اب میں اس کو جو بیچ رہا ہوں تو یہ میری بے کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ میرا بے کرنا درست نہیں ہے. اس میں سے اسی سے چیز خرید کے پیسے اس کو نہیں دیے، اسی کو چیز کیا کر دی سستے داموں اس کو میں نے بیچ دی. تو یہ کیا کہلائے گی؟ یہ ناجائز کہلائے گی. ہاں اگر میں یہ کر چکا ہوتا کہ مثال کے طور پہ میں نے آج کو 10 لاکھ روپیہ دے دیا، میں 10 لاکھ روپے اس کو دے دیا، اور میں نے یہ نہیں کیا تھا میں تمہیں دوبارہ بیچ دوں گا. واپس میں گھر میں آئے، میں نے استعمال کی لیکن مجھے پسند نہیں آئی. میں نے کہا یار زید بیگ کو ہم ختم کر دیتے ہیں نا، میں بیچ چکا ہوں اب میں آپ سے نہیں لوں گا. تو میں نے کہا ایسا کرو یار، تم ایسا کرو مجھ سے 9.5 لاکھ روپے کی کیا کرو، مجھے 9.5 لاکھ روپیہ دے دو، میں تمہیں بیچتا ہوں 9.5 کی جو ہے. تو پیسے میں کو 10 لاکھ روپے دے چکا تھا. اس نے کہا ٹھیک ہے چلو. اس نے مجھے کر دیا، اس نے مجھے گاڑی واپس لے لی اور اس نے مجھے 9.5 لاکھ روپیہ دے دیا.
یہ جائز ہوگا، یہ جائز ہوگا. ہاں بائی بیک جو ہے نا، بائی بیک، بائی بیک، بائی بیک، واپس خرید لینا کسی چیز سے. ٹھیک ہے نا، تو اس کو کہتے ہیں جناب علی، یہ چیز کہلاتی ہے. یہ نا ایک سود سے بچنے کے لیے لوگ ایک ہیلا وہ کر لیتے ہیں، اس کو ہیلا کر لیتے ہیں اس میں سے. ٹھیک ہے نا، یہ ٹھیک نہیں ہوتی. یہ جو ہے یہ سود سے کہتے ہیں چلو یار سود. مثال کو میں لاکھ روپے 10 لاکھ روپیہ لے کے 9.5 یا میں 9.5 لاکھ روپیہ دے کے اسے پھر جو 10 لاکھ روپیہ، یا اس طرح تھا کہ سمجھو میں نے قرضہ لیا 9.5 لاکھ روپیہ اور میں نے اس کو دینا ہے 10 لاکھ روپیہ، 50,000 زیادہ دینا ہے، تو یہ سود ہوتا. تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے اس طرح کی کوئی ایگریمنٹس کر لیتے ہیں. دیکھو پاک حلال کا مطلب کھا پی سکتے ہو، اور پاک کا مطلب ہوتا ہے خارجی استعمال کر سکتے ہو. پاک حلال جو ہے مثال کے طور پر کوچینیل E120، E120 سرخ رنگ کا ایک کیڑا کوچینیل جو ہے نا کیڑا ہوتا ہے نا، اس میں E120 لکھا ہوتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہوتا ہے یہ E120 سرخ رنگ حاصل ہوتا ہے. یہ کیڑوں سے حاصل ہوتا ہے، پتہ ہے کیڑے ہوتے ہیں. E120 جو ہے یہ آپ کی لپسٹکس وغیرہ میں بھی یوز ہو جاتا ہے، اور چیزوں میں بھی استعمال ہو جاتا ہے. لپسٹک میں تو ہم تھوڑا بہت احتیاط کا کہتے ہیں آپ کو، لیکن کھانے کی چیزوں میں تو اس کو بالکل نہیں یوز کرنا، یہ تو حرام ہے، کھانے کا کیڑا ہے. لیکن خارجی استعمال میں آپ کر سکتے ہیں، کیڑے خارجی طور پہ آپ لگا سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ سرخی پاؤڈر لگا رہے ہیں، کوئی سرخی نہ کہیں، آپ جو ہے نا کوئی ایسے کوئی بلش آنس لگا رہے ہیں یا سرخ اس میں کلر کے اندر، تو اس کو خارجی استعمال کر سکتے ہیں. میک اپ یوز کر سکتے ہیں پاک جو ہوتا ہے. وہ مجھ سے وائس میسج پہ پوچھ لیں، جو ہے نا کیا ہوتا ہے سوال جو تھے جو آپ